بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب جناب امیر نے ایک جملہ کہا ہے، دو لفظیں سے یاد کر لیجئے، یہ ہمیشہ کام آئے گا۔ بہرحال آپ لوگوں کو کیا کہنے گا، آپ لوگوں کو حکومت سے تو کوئی سروکار نہیں ہے، لیکن انسان کسی بھی عہدے پہ چلا جائے تو پھر بھی مفید ہے۔ اور حکومتوں کے انالیسس، حکمرانوں کے انالیسس کرنے کے لیے بہت ہی دقیق جملہ ہے جناب امیر علیہ السلام کا۔ کیا فرماتے ہیں؟ الملک عقیم، الملک عقیم۔ آپ فرماتے ہیں کہ حکومت بانجھ ہوتی ہے، حکومت بانجھ اب اردو میں استعمال کرتے ہیں عموماً کہ جن کے ہاں اولاد نہ ہو سکتی، جس خاتون کے ہاں۔ اور ویسے عقیم اس بیرن لینڈ کو کہا جاتا ہے، زمین کو کہا جاتا ہے کہ جس پہ اناج نہ اگ سکے۔ پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں؟ جس سرزمین سے اناج نہ اگ سکے، گندم یا کوئی پودا نہ اگ سکے، اسے کہا جاتا ہے عقیم، بانجھ زمین یا بیرن لینڈ انگلش میں بھی کہتے ہیں۔ تو اب جناب امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ حکومت بانجھ ہے، کسی کے لیے بچہ نہیں جنتی، یعنی کسی کی نہیں ہوتی۔ بھئی جو حکمران ہوتا ہے وہ سمجھ رہا ہوتا ہے حکومت میری ہے، اس کی بھی نہیں ہوتی، کب اس سے رخ پھیر لے۔ اور جناب امیر اسلام فرماتے ہیں یہ نہ سمجھ کے بیٹھ جایا کرو کہ حکومت میری ہے، حکومت کسی کی نہیں ہے۔ تو اب یہ حکومت نہ باپ پہچانتی ہے، نہ بیٹا، نہ بھائی، نہ دوست، کسی کو نہیں پہچانتی۔ اور آپ دیکھ لیجئے تاریخ میں کتنے بیٹوں نے باپ کے قتل کیے حکومت کی خاطر، ایسا ہے۔ خود بنی عباس میں دیکھ لیں، مغلوں میں دیکھ لیں، نہ جانے کیا کچھ ہے کہ بھئی اورنگزیب نے شاہجہاں کی آنکھیں سلوا دیں اپنے باپ کی، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں سلوائی نہیں تھی، لوہے کی سلاخ گرم کر کے آنکھوں میں پھروا دی تھی باپ کے، کہ بھئی یہ حکمران تھا، یہ پھر حکومت چھین لے گا مجھ سے، واپس حکومت میں آ جائے گا۔ پھر اسی محل میں جس میں وہ رہتا تھا اس کے تہخانے میں اسے قید کر، اور کتنا عرصہ؟ 22 سال زندہ رہا، اور اس سے کہا کہ بھی ایک اناج چن لیجئے، وہ آپ کو مہینے میں مل جایا کرے گا۔ اب بادشاہوں کے آپ کو پتا تنوع، انواع اقسام کے کھانے کی عادت، تو اپنے وزیر سے پوچھا کہ بھئی یہ کیا ایسی چیز میں انتخاب کروں کہ جو میں برداشت کر سکوں، کہ میں کھا سکوں ہر روز وہی؟ کہ چنا لے لیجئے۔ کہ نہیں میں چنا ہر روز نہیں کھا سکتا۔ کہ نہیں حضور چنے میں میٹھا بھی بن جاتا ہے، نمکین بھی بن جاتا ہے، چاول سے بھی چنا چل جاتا ہے، روٹی سے بھی بن جاتا ہے، اس کا حلوہ بھی بن جاتا ہے، اس میں انواع اقسام ہیں۔ اور وہ 22 سال چنوں پہ زندہ رہا، صرف اپنی بہن کو اس نے، اورنگزیب نے کہا کہ بھئی آپ آزاد ہیں مہر النساء سے، کہا اس نے کہا نہیں، جہاں باپ رہے گا میں وہیں رہوں گی۔ تو وہ قید خانے میں باپ کے پاس رہی، 22 سال زندہ رہا۔ تو ایسے آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، اب ہندوستان کی تاریخ تو نہیں پیش کر رہا ہوں، لیکن مختصراً اگر آپ دیکھیں گے تو کوئی آپ کو تاریخ سب کی ایسی ہی نظر آئے گی، کہیں پہ بھی چلے جائیے، چاہے وہ عراق ہو، ادوار بدلتے رہتے ہیں، چہرے بدلتے رہتے ہیں، نام بدلتے رہتے ہیں، کردار وہی رہتے ہیں۔ بات پہنچ رہی ہے؟ کردار وہی رہتے ہیں۔ آپ حتیٰ اسی زمانے میں، آپ مثال کے طور پہ آج یہاں لندن میں کسی امام بارگاہ میں چلے جائیں، تو آپ جب کسی اور دوسرے شہر میں جائیں گے نا، تو آپ خود کہیں گے اچھا بھئی وہ ہمارے امام بارگاہ میں وہ جو کردار تھا وہ یہ ہے، وہ جو ہر جگہ صفائی کرتے رہتے تھے، وہ صفائی ستھرائی کر رہے ہیں، ہر جگہ کام آ رہا ہے، وہ یہ ہیں، وہ جو ہر جگہ فساد فتنے، ہر ایک کو دھکے دے رہے ہیں، ہر ایک کو گالی بک رہے ہیں، وہ یہ ہیں۔ پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی، میں برا تو نہیں بنا رہے ہیں ذرا عزیزان گرامی؟ اب یہ ہر جگہ پہ آپ کو کردار دوبارہ جو نا ریپیٹ ہوتے نظر آئیں گے، وہی کردار آپ کو نظر آ جائیں گے، ایک آدمی خدمت کرتا ہوا وہی نظر آئے گا۔ تو ہر جگہ پہ کردار مسلسل آتے رہتے ہیں، ایک ہی وقت میں کئی کردار موجود ہوتے ہیں، کہ آپ کے معاون بھی ہوں گے، آپ کے دشمن بھی ہوں گے، آپ کے مددگار بھی ہوں گے، آپ کے ہر جگہ پہ آپ کیسے مل جائیں گے کہ خدمت کرنے والا محسوس کر سکتا ہے کہ کون حامی کون۔ تو یہ اسی طرح سے آپ حکمرانوں کے اندر بھی آپ دیکھ لیجئے گا۔ تب مامون نے، اب وقت گزر رہا ہے، تو مامون نے کہا کہ بھئی کون ہے؟ تو کہا ان کو کسی بھی طرح سے لے آؤ۔ کہاں؟ خراسان لے آؤ۔ مشہد میں حکومت نہیں تھی، مشہد کا نام تھا طوس، خراسان صوبہ۔ اب یہ خراسان ایک حصہ ایران کے پاس آ گیا، کچھ حصہ اس کا افغانستان میں چلا گیا۔ اور علماء کہتے ہیں کہ جب خراسان روایت میں آئے تو لازمی نہیں ہے کہ صرف ایران کا ہو۔ میں پہلے ہی سمجھتا تھا کہ صرف ایران کا ہے، بہت سے علماء سے میری اس پہ ڈسکشن ہوا میں، تو وہ کہتے ہیں نہیں، محدود نہیں کر سکتے، کیونکہ امام نے جب خراسان کہا ہے تو پھر خراسان ہے، تو اس کا پورا کہیں سے بھی، مثال کے طور پہ خراسانی ہے تو وہ کہیں سے بھی آ سکتا ہے، لازمی نہیں ہے کہ آپ اس کو مشہد مقدس میں تلاش کریں۔ پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی؟ چلیں گے نا؟ تاریخ عراق میں یہ ملتا ہے کہ آپ خود، کیونکہ تمام ائمہ علیہ السلام مسجد سہلہ مسجد کوفہ میں آئے ہیں، تمام انبیاء بھی، تو امام رضا علیہ السلام حجاز سے، یا جو آج سعودی کہہ لیجیے حکومت کہلاتی ہے، اس سے ایران کا بارڈر نہیں ملتا، عراق کا بارڈر ملتا ہے۔ اس کا مطلب ہے پھر امام عراق کے تھرو ایران گئے۔ بات پہنچ رہی؟ تو امام علیہ السلام کو ایک مرتبہ اس نے مامون نے فوج بھیجی، لشکر بھیجا، کہا کہ ان کو لے آؤ خراسان۔
مطلب وہ یہ سارا جو علاقہ تھا جہاں پہ اس کی پائے تخت تھا یا اس کا کیپٹل تھا، کہا یہاں لے آؤ اور ان کو میں اپنی نظارت میں رکھوں گا، ولی عہد بنا لوں گا، اور جاؤ جا کے ایک لشکر کو بھیجا، کہا جاؤ ان کو لے آؤ، اور کہا عماریوں میں چھپا کے لے کے آنا اور شیعہ علاقوں سے نہ لانا۔ کہا عماری میں کیوں جبکہ وہ مرد ہیں؟ کہا کہ نہیں، کیونکہ مجھے میرے وزیر نے بتایا کہ جو انہیں ایک دفعہ دیکھے وہ انہی کا ہو جائے، تو پھر انہیں کوئی نہ دیکھے۔ دیکھیں کتنے مکار اور عیار سے کہا کہ ان کو پھر کوئی نہ دیکھے۔ دوسرے شیعہ علاقوں سے نہ لانا کیونکہ یہ تو 72 کے ساتھ بھی قیام کر لیتے ہیں۔ اب بات پہنچ رہی ہے کہ شیعوں کے اندر جذبہ ہے تو یہ 72 بھی ہوں تو یہ قیام کر لیتے ہیں، یہ موت سے نہیں ڈرتے۔ تو اب امام رضا علیہ السلام کے یہ پہنچے لینے کے لیے، جب مدینے آئے تو مولا نے اپنے تمام بہن بھائیوں کو جمع کیا اور کہا کہ بھئی میں جا رہا ہوں، جس طرح سے جناب امیر ہمارے جد مولا علی جانتے تھے جب وہ جا رہے تھے کوفے کہ میں واپس نہیں آؤں گا، جس طرح سے سید الشہداء جب کربلا جا رہے تھے جانتے تھے میں واپس نہیں آؤں گا، میں بھی جانتا ہوں میں واپس نہیں آؤں گا، یہ مجھے زہر دے دے گا، یہ میرا آخری سفر ہے۔ بہن بھائی سب مل کے رونے لگے۔ سب سے زیادہ جو مولا امام رضا سے محبت تھی وہ حضرت معصومہ کو، حضرت فاطمہ معصومہ کو۔ میں پھر انشاءاللہ آخر میں مسائل میں تفصیل سے پیش کروں گا کہ تاریخ میں بہت سی بہنیں گزری ہیں جن کو بھائیوں سے بڑی محبت تھی، تو انشاءاللہ اختتام پہ پھر تو اب یہ مولا امام رضا علیہ السلام چلے اور انہوں نے ماریوں کا اہتمام کیا۔ اب کون؟ سب کے سب کس کے لوگ ہیں؟ مامون کے لوگ ہیں، اسی کے سپاہی، اس کے فوجی۔ سفر کس کے ساتھ کر رہے ہیں؟ امام رضا علیہ السلام کے ساتھ۔ اب جب سفر میں وہ بار بار امام کی نمازیں دیکھ رہے تھے، عبادتیں دیکھ رہے تھے، تہجد دیکھ رہے تھے، امام کی قرآن کی تلاوت دیکھ رہے تھے، تو وہ جتنے جاسوس سے دل سے امام رضا کے ہو گئے تھے۔ کئی لوگ جسموں پہ حکومت کرتے ہیں، کئی دلوں پہ حکومت کرتے ہیں، تو اب امام رضا علیہ السلام نے سب کے دل جیت لیے تھے۔ وہ سب کے سب سفر کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ مامون نے جب بلا لیا تو فوراً امام کا استقبال کیا۔ بہرحال آپ کے ذہنوں میں حدیث سلسلۃ الذہب ہے کہ جب نیشاپور میں روکا گیا کہ 16,000 محدثین نے روک کے امام سے سوال کیا کہ ایک حدیث اپنے جد رسول خدا کے بیان کر دیجئے، تو امام واحد اسے کہا جاتا ہے حدیث سلسلۃ الذہب، سونے کی چین آف نریشن، کہ احمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل اہل سنت کے بڑے امام ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر اس حدیث کے الفاظ نہیں صرف سلسلہ سند کسی دیوانے پہ پڑھ دی جائے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا، بیمار پہ پڑھ دی جائے اسے شفا مل جائے گی۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، تو کہا پریشان حال پہ پڑھ دیا جائے اس کی پریشانی دور ہو جائے گی، کوئی دعا مانگنے لگے تو اس سلسلہ حدیث کا واسطہ دے دے دعا قبول ہو جائے گی۔ لوگوں نے پوچھا کیوں؟ کہا کیونکہ یہ واحد حدیث ہے جس میں سب کے سب معصوم ہیں، بیان کرنے والے سب معصوم۔ امام رضا فرماتے ہیں میں اپنے بابا سے بیان کرتا ہوں، موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام، وہ میرے دادا سے بیان کرتے ہیں، جعفر صادق۔ تو امام نے ایک مرتبہ کہا کہ رسول خدا جبرائیل سے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی، کہ کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو میرے قلعے میں داخل ہو گیا میرے عذاب سے بچ گیا۔ مولا نے یہ جملہ کہا اور بڑے بڑے محدثین امام کی اونٹنی کے ناکا کو یعنی اس کی مہار کو پکڑے تھے، امام نے کہا اونٹنی کو چلا دو۔ 16,000 قلم چل رہے تھے یا 18,000، سب لکھ رہے تھے، سب نے کہا کیا مطلب؟ یعنی بس لا الہ الا اللہ کہیں اور جنت ہے۔ امام نے سب کو سوچنے پہ مجبور کیا۔ امام نے کہا حدیث روکو میری اس اونٹنی کو، عماری کا دوبارہ پردہ ہٹایا، جیسے رخ رونق باہر نکالا امام نے کہا بے شرطہا و شروطہا و انا من شروطہا، بھئی کلمہ لا الہ الا اللہ کی شرائط ہیں، کنڈیشنز ہیں، اور ان شرائط میں سے ایک شرط میں علی بن موسیٰ رضا ہوں۔ بھئی یہ امام مشہد جانے سے پہلے کیوں بیان فرما رہے ہیں؟ کیونکہ جیسے امام مشہد پہنچے مامون استقبال کے لیے آیا، بہت سے پہنچ گئے استقبال کے لیے آیا، کہ فرزند پہلا دن ہے امام کا، اتنے طولانی سفر کے بعد پہنچے، کہ فرزند رسول آپ کو میرا ولی عہد بننا ہوگا۔ امام نے کہا اگر بننا ہوگا تو پھر پوچھ کیوں رہا ہے؟ اگر زبردستی ہے تو پوچھ کیوں رہا ہے؟ اور اگر پوچھ رہا ہے تو میں مانتا نہیں۔ اگر میری رائے پوچھ رہا ہے تو مجھے قبول نہیں ہے، اور اگر زبردستی ہے تو جو مرضی ٹائٹل لگا دے۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں؟ بھئی اگر تم نے پوچھنا ہی نہیں ہے، تم نے کہا بھی آپ کو بننا ہے تو پھر تو جو مرضی لکھ دے، اور اگر مجھ سے پوچھ رہا ہے تو مجھے قبول نہیں، کہ نہیں آپ کو قبول کرنا ہوگا۔ مولانا نے کہا کیوں قبول کرنا ہوگا؟ بھئی مجھے قبول نہیں ہے، میں ولی عہد نہیں بننا چاہتا۔ کہ نہیں آپ کو ولی عہد بننا ہوگا، ولی عہد یعنی کراؤن پرنس، میرے آپ کو کراؤن پرنس۔ امام نے کہا میں تیری ولی عہدی قبول کیوں کروں جبکہ میں خود جانتا ہوں میں تجھ سے پہلے چلا جاؤں گا، تو ہی تو زہر دے گا۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے؟
امام نے کہا کیوں ولی عہدی قبول کروں؟ کہا نہیں آپ کو ولی عہدی قبول کرنی ہوگی۔ امام نے کہا ٹھیک ہے پھر میری شرط ہے میں کوئی فیصلہ نہیں کروں گا۔ اس کا بڑی آسان شرط ہے، قبول ہے؟ نہیں پہنچا سکا۔ آپ سب لوگ میرے پاس آئیں اور کہیں کہ مولانا آپ ہمارے قاضی بن جائیں، آپ سارے فیصلے کریں۔ میں کہتا ہوں ٹھیک ہے میں قاضی بنتا ہوں، فیصلہ کوئی نہیں کروں گا۔ تو بھئی یہ کیسی قضاوت کہ فیصلہ کچھ نہیں کریں گے؟ تو امام نے کہا ولی عہد بنتا ہوں، فیصلہ کوئی نہیں کروں گا۔ اسے بھی سمجھ میں نہیں آیا، اس نے کہا ٹھیک ہے میں قبول ہے، کہ امام کے نام سے سکہ جاری کر دو، سب جگہ اعلان کر دو۔ اب امام یہ حدیث سلسلۃ الذہاب فرما کے اس لیے جا رہے تھے کہ اسے سمجھ میں آ جائے تیری ولی عہدی کی حیثیت کیا ہے، میں تو توحید کی شرائط میں ہوں، میں توحید کی شرائط میں ہوں، یہ مامون جیسوں کی ولی عہدی کی حیثیت ہی کچھ نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی اب یہاں پہ امام علیہ السلام کی اس نے دیکھا کہ بھئی امام کو محل میں رکھ لیا ہے اور سارے کے سارے لوگوں کو بتا دیا میں تمہارا خلیفہ ہوں، یہ میرے ولی عہد ہیں، اب جو انہیں مانتا ہے وہ مجھے ماننے لگے، بلکہ ہو برعکس رہا ہے، جو میرا بھی ماننے والا وہ ان کا ہوتا جا رہا ہے۔ پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں بھئی، یہ تشیع ایران میں امام رضا کے صدقے میں پھیلا ہے۔ یہاں جو سارے شیعہ ہیں یہ امام رضا علیہ السلام کا کرم ہے، یہ ان کا صدقہ ہے۔ عزیزان گرامی اب کیا کیا اس نے کہا کبھی جاسوس بٹھا دو، کبھی آپ کے محل میں رہ رہے ہیں، جاسوس تو دوسروں کے یہاں ہوتا ہے، کہا ہے میرے محل میں لیکن یہ ہے میں ہوں۔ وہ خود کہہ رہا تھا ہمارے میں فاصلہ ہے، یہ بلا فصل نہیں ہے۔ محمد بات پہنچ رہی ہے عزیزان گرامی؟ یعنی وہ بھی سمجھ رہا تھا میں نے ولی عہد بنا دیا کہ خلافت کا اعلان کر دیا، لیکن یہ میرے بلا فصل نہیں ہے، ان میں مجھ میں فاصلہ ہے، بلکہ فصل الخطاب ہے۔ اب یہ عربی کا جو جان سکتے ہیں وہ پہنچ گئے ہوں گے کہ فصل الخطاب یعنی جو بالکل واضح فرق ہو سے کہا جاتا ہے فصل الخطاب، کہ بڑا کلیئر ڈیویژن ہے۔ تو اس نے کہا کہ بھی میرا محل ہے، میرا دربار ہے، سب کچھ، پھر بھی جاسوس بیٹھے۔ اب کیا ہوا؟ جاسوس دن رات بیٹھنے لگے، صبح سے دوپہر تک ہی بیٹھے گا، پھر دوپہر سے شام تک ہی بیٹھے گا، پھر رات ہی گزارے گا، مختلف جاسوس بیٹھنے لگے۔ جتنے جاسوس امام رضا کی جاسوسی کر رہے تھے وہ آہستہ آہستہ سب شیعہ ہوتے چلے گئے۔ پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں؟ اب وہ پوچھنے لگا کہ بھئی کیا کرتے ہیں یہ، تم جاسوسی کرتے ہو، کیا کرتے ہیں؟ کہ رات میں تہجد پڑھتے رہتے ہیں۔ کبھی ان کے پاس کوئی آتا جاتا تو نہیں ہے، یہ کوئی پیغام تو نہیں دے رہے، کوئی مجھے ٹاپ اپ تو نہیں کرنے والے، میں اپنے انداز سے پیش کر رہا ہوں کہ بغاوت تو نہیں ہونے والی۔ پتہ چلا کہ میرا جو ہے سر قلم کروا دیا کہ ان کی تو بددعا بھی لگے تو ایسی۔ کبھی دعا میں کیا پڑھتے ہیں؟ کہ دعائیں اپنے ہی انداز سے پڑھتے ہیں۔ کہ دعا کیسی پڑھتے ہیں؟ کہ جب دعا پڑھتے ہیں تو لگتا ہے دعا بنی ہی ان کے لیے ہے۔ دوسرے جاسوس سے پوچھا کہ رات میں تو دعائیں ہیں، قرآن ہے، تہجد ہے، تم دن میں ہوتے ہو، تم کیا کرتے ہو؟ کہ جب بھی جاتا ہوں یا نماز میں ہوتے ہیں یا قرآن میں یا ذکر میں۔ کہ قرآن کیسا پڑھتے ہیں؟ کہ لگتا ہے قرآن آیا ہی ان کے لیے ہے۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں؟ اب تیسرے سے پوچھا بھی تو بعد میں چلا جاتا ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ کبھی نماز میں ہوتے ہیں۔ کہ نماز کیسی پڑھتے ہیں؟ کہ لگتا ہے نماز آئی ہی ان کے لیے ہے، نہ ان سے بڑا کوئی عابد، نہ ان سے بڑا کوئی قاری، نہ ان سے بڑا کوئی ذاکر، نہ ان سے بڑا کوئی زاہد، ساری کائنات لگتا ہے انہی کے گرد گھوم رہی ہے۔ زہد و عبادت انہی کا ہے، قرآن انہی کا ہے، سب کچھ انہی کا ہے۔ اب مامون اور زیادہ پریشان کہ یہ میرے جاسوس بھی لگتا ہے اسی کے ہو چکے ہیں، جاسوس میرے ہیں، تعریفیں ان کی۔ تو اس نے کہا کیا کروں ایسا کہ کسی طریقے سے یہ ان شیعوں کی نظروں میں گر جائیں۔ بے قدرت کو ضد ہے کہ حق جھکنے نہ پائے، سچائی مٹنے نہ پائے۔ تو اس نے کہا کیا کروں؟ کہ سوالات کرو، اس طرح سے سوالات کرو کہ کہیں نہ کہیں کسی سوال میں پھنس جائیں یا کوئی ایسا جواب دے دیں کہ جو ہمارے لیے قابل قبول نہ ہو۔ یہاں تک کہ شیخ مرتضیٰ مطہری کہتے ہیں کہ جتنے آپ جانتے ہیں نا اکثر حکمران بیچارے پڑھے لکھے تو ہوتے نہیں، پتہ نہیں میں اب چاہے وہ کوئی بھی ہو، بادشاہ ہو، وزیر ہو، خلیفہ ہو، وہ ہمیشہ در آل محمد پہ جھکتے نظر آئیں گے، یہ کہتے بھی نظر آئیں گے ہمیں کتاب کافی ہے، اور جب کتاب حل کرنی ہوگی تو علی کے در پہ نظر آئیں گے۔ بات واضح ہو رہی ہے نہیں گرام؟ تو اب وہ کہا کہ بھی کیا کیا جائے کہ سوالات کیے جائیں۔ یہاں تک شیخ مرتضیٰ مطہری کہتے ہیں کہ اکثر کے خلفاء ظاہر کچھ زیادہ جانتے جونتے تو تھے نہیں، تو کہا لیکن سب سے جو قابل خلیفہ گزرا ہے وہ مأمون۔ وہ کہتے ہیں کیوں؟ کہتے ہیں وہ جو 2 سال امام رضا کی صحبت میں گزارے تھے، بحثیں سن کے، علمی گفتگو سن کے اچھا خاصا قابل ہو گیا تھا۔ تمام اپنے اس زمانے کے مفتیوں سے کہتا تھا سب
مقابلہ کرو. بس یہ تصور کرو میں شیعہ ہوں, مجھے ہرا لو. اور اکیلا تمام کے تمام جو ہے وہ اپنے علماء کو اکیلا خود مفتیان کو سب کو ہرا دیتا تھا مناظرہ. پھر کہتا تھا میں تو بنا ہوا شیعہ ہوں, تم میرا مقابلہ نہیں کر پا رہے. بھائی میں تو صرف پریٹینڈ کر رہا ہوں میں شیعہ ہوں, میں شیعہ تو نہیں ہوں. جب پریٹینڈ شیعہ اتنا مضبوط ہے, سوچو شیعہ کیسا ہوگا. تم مجھے نہیں ہرا پاتے ہو, تمہاری تیاری ہی نہیں, اور تیاری کرو. یعنی خود تیار کرتا تھا مناظرے کے لیے اور سب کو خود ہرا دیتا تھا. تو اب کیا کیا اس نے کبھی کیا کیا جائے, کبھی سوالات ایسے ہوں تو مختلف انداز سے سوالات کرتا رہتا امام سے, یہ کبھی وہ کبھی میں, ایک دو اس کے سوالات اور ایک دو اور امام کے تھوڑے سے مناظرے اگر سنیں چلیں گے سب. تو ایک دن کہنے لگا کہ اب یہ آج تک علماء اس کی جو ہے وہ تفسیر لکھ رہے ہیں, میں نے ابھی بھی پڑھی ہیں کہ سب علماء کہتے ہیں اس امام کے فرمان کی تفسیر کیا ہے. 1200 سال گزر گئے اور بڑے بڑے جید علماء کہتے ہیں تفسیر سمجھ میں نہیں آتی کہ امام نے ایک جملے سے مامون کا مناظرہ ہرایا. اب وہ سنیں گے کہ مناظرہ 3-4 جملوں کا مناظرہ ہے کہ یہاں سے امام نے پیش کیا, یعنی اس نے سوال کیا, امام نے جواب دیا, پھر اس نے اعتراض کیا, امام نے جواب دیا, اس کے بعد وہ خاموش ہو گیا کہ ان سے مقابلہ نہیں ہو سکتا. اب اس سے بھی پتا تھا میں کیا اعتراض کر رہا ہوں اور امام اس کے ذہن کو پڑھ کے جواب دے رہے تھے. تبھی تو خاموش ہو گیا کہ بھئی مناظرہ اور آگے نہ بڑھے, ایسا نہ ہو کہ سارے دربار کو سمجھ آ جائے بحث کیا ہو رہی ہے. تو اس نے کہا فرزند رسول علی کے بلا فصل ہونے پہ دلیل کیا ہے, علی کی افضلیت پہ, کہ بھئی آپ کہتے ہیں نا افضل ہے تو اس لیے انہی کو ہونا چاہیے تھا. اگر افضل ہیں تو ان کو ہونا چاہیے تھا, کوئی دلیل ہے آپ کے پاس؟ مولا نے کہا آیا مباہلہ ند ابنانا و ابناکم و نسانا و نساکم و انفسنا و انفسکم. علی نفس رسول ہے, توجہ نہیں ہے مجمع کہ علی نفس رسول ہے, نفس رسول. بڑے بڑے اہل سنت کے علماء کہتے ہیں آیا مباہلہ بس ایک ہی آیت سارے رافضیوں کے لیے کافی ہے علی کی افضلیت ثابت کرنے کے لیے کہ اللہ نے علی کو نفس رسول کہا. میں نہیں ثابت کر سکا. توجہ کیجئے گا, نفس رسول. بھئی آپ مثال کے طور پہ اگر کبھی کسی عرب ملک میں جائیں نا تو ایک صاحب کہنے لگے مولانا 2-4 لفظ سکھا دیں تاکہ شاپنگ خود کر لیا کروں. تو اب وہ ایک جگہ کھڑے تھے, کہیں گے آپ ترجمہ کیجئے گا, میں تھوڑا بہت سمجھنے کی کوشش کروں گا. تو بات ہونے لگی تو کہنے لگے, میں نے ان کو بتایا کم یعنی کتنے میں ہے, کم ہاضا. ویسے تو میں پورا تو نہیں سیکھ سکتا تھا, جو میں نے ایک عادت جو لفظ میں نے کہا کم, اسے پوچھ لیا کرو. یہ اردو فارسی والا کم نہیں ہے, یعنی عربی والا, کہ کتنے میں ہے, اس نے کہا کم. تو اس نے کہا کہ بھئی یہ اتنے میں, اس نے کیلکولیٹر پہ لکھ کے دیا. وہ 7 کا پوچھا کم, کہہ نفس و شے, نفس و شے نہیں ہے لوگ. وہ جو پچھلے کی قیمت بتائی تھی وہی اس کی بھی ہے. توجہ. تو عربی میں جب کہنا ہو کہ یہ ویسا ہی ہے تو کہتے ہیں نفس. نفس بھائی اللہ نے کہا علی نفس رسول ہے. علی ہم سب کا آقا, ہم سب کا رہبر, ہم سب کا شافی, زہرا کے شوہر, حسنین کے بابا, کعبے کا کعبہ, مولود کعبہ, موسیٰ سے پوچھا, عیسیٰ بھی بولے, آسمان پکارا, زمین بھی بولی, وعدہ ہے خیبر, ساقی کوثر, شافی محشر, مولا قنبر, آقا ابوذر, برکوت سہارا, روبوت کنارا, نبیوں نے پکارا, یاد کا تارا, چڑیوں کی چہک میں, پھولوں کی مہک میں, ہر سچی بات میں, ہجرت کی رات میں, سلوات سرات میں, ذرا زور سے بولو, ذرا مل کے بولو, ذرا جھوم کے بولو, تو قبر سے باہر جو کر لے تیری قبر کے اندر نعرہ توجہ فرما رہے ہیں, سلامت رہیں, توجہ فرمائے جانے کرام. تو اب یہاں پہ جناب امیر المؤمنین کو اللہ نے کہا کہ نفس رسول, تو مولا نے کہا آیا مباہلہ دلیل ہے کہ علی سب سے افضل ہے. تو اس نے پلٹ کے فوراً کہا عربی زبان میں, کیونکہ وہ بھی عرب زبان تھا, عباسی تھا, تو اس نے کہا کہ لولا ابنانا, اگر آیت میں ابنانا نہ آیا ہوتا, ابنانا و ابناکم, ہم اپنے بیٹوں کو لائیں گے تم اپنے بیٹوں, کہا میں آپ کی بات مان لیتا. توجہ,
میں آپ کی دلیل کو مان لیتا اگر آیت میں ابناءنا نہ آیا ہوتا. ہمارے بیٹے تو علی داماد ہیں، بیٹوں میں آتے ہیں. مولانا نے کہا میں تیری بات مان لیتا اگر نساءنا نہ ہوتی. غور فرمایا جانے کی رہا. میں نے کہا آج تک علماء توجیحات لکھ رہے ہیں کہ مولا کے اس جملے کا معنی کیا. وہ خاموش ہو گیا کہ اب نہیں بحث کروں گا. تو علماء کہتے ہیں یہاں مولا نے بھائی اس نے کہا بھائی ابنانا میں آ گئے علی، تو مولا نے کہا میں تیری بھی مان لیتا لولا نسانا، اگر نسانا نہ ہوتی. تو آج تک علماء میں اختلاف ہے. ایک بات میں خود سمجھاؤں اگر پیش کروں، سننا چاہیں گے؟ تو پورے قرآن کریم کو اٹھا کے دیکھیے، جہاں جہاں قرآن میں، جہاں جہاں قرآن کریم کے اندر ابنانا کے ساتھ نساءنا آیا، بناتا نہیں نہیں بھائی، ابنا یعنی بیٹے، اس کی مؤنث ہے بنات. ابنا کی جگہ آنا چاہیے بنات. جہاں جہاں قرآن میں ابناءنا ابنا آیا ہے تو اس کے ساتھ اگر نساءنا نساء آیا ہے تو وہاں نساء بیٹیوں کے معنی میں ہے، بیٹیوں کے معنی میں، بیویوں کے نہیں. توجہ بھائی، میں یہاں پہ آج جلدی سے پیش کر دوں کہ یذبحون ابناکم یستحیون نساءکم. فرعون یذبحون ابناکم، فرعون والے تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے. وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، تمہاری عورتوں کو نہیں بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے. تو اللہ نے ازواج کو بلایا ہی نہیں تھا، بیٹیوں کو بلایا تھا، اسی لیے سید آ گئی. اللہ بھی جانتا ہے ازواج کا کام ہی نہیں ہے، یہاں جو خون ہو بس وہی آ سکتا. بھائی بات پہنچ رہی ہے جانے گا. تو یہاں پہ اللہ نے بلایا ہی بیٹیوں کو. پھر وہاں پہ ایک اور بات بھی ثابت کر دی کہ یہاں پہ بیٹیوں کو بلایا تھا، ایک بیٹی کا لے جانا بتا رہا ہے، اور بیٹیاں نہیں تھیں. پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے کہ باقی لیپالک تھیں، خونی بیٹیاں نہیں تھیں، پالی ہوئی بیٹیاں تھیں. عزیزان گرامی، اب یہاں امام علیہ السلام کے یہ ابھی میں نے صرف ایک مناظرے کو پیش کیا ہے، میں تو سوچ کے کچھ اور بھی آیا تھا. اگر چلیں گے میرے ساتھ تو اب مامون جو ہے وہ سمجھ گیا کہ بھئی یہ ایک ایک لفظ میں، ایک ایک جملے کے اندر پورا پورا مناظرہ جیت لیتے ہیں، تو ان کے ساتھ مناظرہ کرنا آسان نہیں ہے. تو اس نے بڑے بڑے علماء کو تیار کیا. اب میں نام نہیں لیتا ہوں، بڑے بڑے اس زمانے کے، اب جو بھی اب آپ کہہ لیجیے ٹائٹل لگانا چاہیں، تو جو بھی وہاں پہ اس زمانے کے مفتی رہے ہوں گے ان کو بلاتا رہا. اب وہ بھی کہا بھئی ڈھکے چھپے الفاظ میں بات کرنا، کہ ڈائریکٹ کہو گے مناظرہ کر رہا ہوں تو تمہاری بھی شرمندگی ہوگی اور میری بھی. تو طریقے سے بات کرے، طریقے سے بات بھی کرتے. امام علیہ السلام اس طرح سے شافی جواب دیتے. اس نے کہا بھئی یہ تو 2 سال میں جتنے میرے درباری تھے وہ سب کے سب ان کے ہو گئے، اور پورے کے پورے خراسان میں تشیع پھیلتا چلا جا رہا ہے. کیا کیا جائے؟ وزیر سے بحث کرنے لگا کہ کوئی منصوبہ بناؤ. کہا بھئی بادشاہ سلامت، ایک تو قحط پڑا ہوا ہے، تو ماہرین موسمیات، یہ آج کے جیسے ماہرین موسمیات نہیں، یہ کہتے ہیں کل بارش نہیں ہوگی، ہو جاتی ہے. میرے تو کئی ایسے اتفاق ہو چکے ہیں کہ انسان تیاری کر لیتا ہے، اکثر ایکوریٹ ہوتے ہیں لیکن بعض اوقات غلط بھی ہوتے ہیں. اور پاکستان کے ماہرین موسمیات نے تو یہاں تک کہا تھا کہ بھئی یہ ہمارے پاس پہلے مشینیں نہیں تھی تو ہم اندازے سے ہی بتاتے تھے، اب مشینیں آ گئی ہیں تو اب مشینوں سے ایکوریسی آ گئی. تو بغیر مشین کو جو نہ بتا سکتے ہوں وہ کیا ماہر موسمیات ہوا. پھر مشینیں تو ہمیں سکھا دو تو ہم بھی چلا لیں گے. پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں. اس زمانے کے جو ماہرین تھے وہ واقعا ماہر تھے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. تو اب وہ اس نے کہا بھی ذرا سارے ماہرین کو بلاؤ. موسمیات کے ماہرین آئے. کہا بھئی یہ پورے سال بارش نہیں ہوئی، کب ہوگی بارش؟ کہا کہ حضور یہ سال بھی سوکھے کا سال ہی جائے گا، اس میں بھی ڈراؤٹ ہی رہے گا، اس میں بھی بارش نہیں ہوگی. کہا اطمینان کر لو. پھر ایک دوسرے سے مشورہ کر لو. کہا دور دور آثار ہی نہیں ہے بارش کے، ماہر لوگ تھے اس زمانے کے. کہا مطمئن ہو سب؟ کہا کہا اوروں سے مشورہ کر لو. سب سے پوچھا گیا، سب نے کہا بھئی اس سال بارش نہیں ہے. اس نے کہا بھئی بہت ہی اچھا، بارش تو ہونے والی نہیں ہے، ذرا ہمارے ولی عہد سے کہو کہ نماز استسقاء پڑھیں اور دعا مانگ دیں. پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں ہے. انہوں نے سب کو اپنے ہی جیسا سمجھ رکھا تھا. تو کہا کہ بھئی ایک مطلب ہمارے ولی عہد سے کہو دعا مانگ دیں، امام رضا علیہ السلام سے کہو. تو فوراً اس کے دربار سے ایک آدمی گیا. کہا فرزند رسول، سال سے زیادہ گزر چکا ہے، بارش نہیں ہوئی، اگر آپ بارش کی دعا مانگ دیتے، نماز استسقاء پڑھ دیتے تو بہت اچھا ہو جاتا. مولا نے کہا آج نہیں پڑھوں گا. کہا کیوں؟
کہا کیونکہ میرے جد رسول خدا اور میرے دادا علی مرتضیٰ کی سیرت ہے، 3 روزے رکھتے ہیں پھر نماز استسقا پڑھتے ہیں، تو میں بھی 3 روزے رکھوں گا اور پھر اعلان عام کر دینا تیسرے دن نماز استسقا پڑھوں گا۔ مامون نے کہا یہ تو ہمارے حق میں جا رہی ہے بات، ہم 3 دن تک پورے خراسان میں اعلان کرا دیں گے، دور دور اعلان کروا دو یہ نماز پڑھانے والے ہیں۔ توجہ، اب وہ یہ سوچ رہا ہے کہ بارش تو ہونی نہیں، جہاں تک ہو سکے بات پھیلا دو۔ اس نے ہر گاؤں بستی میں اعلان کرا دیا، چھوٹے بڑے شہروں میں فرزند رسول امام رضا نماز استسقا پڑھانے والے، جو آنا چاہتا ہے آ جائے۔ جو نہیں مانتا تھا وہ امتحان کے لیے آ گیا، جو مانتا تھا وہ عشق میں آ گیا۔ سارا خراسان جمع، مامون بہت خوش، دربار میں بیٹھا ہے، موسمیات کے جو ماہرین تھے سب کو لے کے بیٹھا رہا، کہا بیٹھے رہو انہیں بھیج دو۔ امام نے کہا جتنے لوگ آئے ہیں اکیلے نہ آئیں، بوڑھوں کو بھی لے آئیں، بچوں کو بھی لے آئیں، خواتین کو بھی لے آئیں، اباؤں کو الٹ دو، خواتین سے کہو سروں پہ برقعے لیں، جانوروں کو گھروں سے نکالو، سب میرے ساتھ آ جاؤ، ہم شہر میں نماز نہیں پڑھیں گے، باہر صحرا میں نماز پڑھیں گے۔ امام ایک مرتبہ سارے کے سارے مجمع کو لے کے آئے، ایک مرتبہ امام نے کہا اللہ اکبر، سارا مجمع کہنے لگا کہ ارے ہمارے دل دہل رہے ہیں، جب یہ اللہ اکبر کہتے ہیں تو زمین سے پہاڑوں سے لبیک کی صدائیں آتی ہیں، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں، ان کی نماز عام نماز نہیں ہے، لگتا ہے کہ رسول خدا آ گئے ہیں۔ امام علیہ السلام نے تکبیرات کہنے کے بعد ایک مرتبہ جیسے اللہ اکبر نماز شروع کی، سارے مجمع نے نماز پڑھی، جیسے ہی مجمع بیٹھا تو دیکھا کہ بادل آ رہے ہیں، سب اٹھ کے بھاگنے لگے۔ مولا نے کہا نہیں بیٹھ جاؤ، یہ بادل تمہارے لیے نہیں، ساتھ والی بستی کے لیے ہے، نہیں ہے مجمع، نہیں مجمع نہیں ہے اس وقت۔ امام نے کہا یہ جو اب آ رہے ہیں یہ بادل تمہارے لیے نہیں، ساتھ والی بستی کے لیے ہیں، میں جب تک نہیں کہوں گا تمہارے بادل نہیں آئیں گے، بیٹھے رہو میری بات سن لو، میں تعارف کروا دوں کون ہوں۔ امام نے تعارف کروایا، ایک مرتبہ ہاتھوں کو اٹھا کر پروردگارہ تجھے میری مظلومیت کا واسطہ۔ امام نے جیسے ہاتھ اٹھایا، امام نے کہا یہ جو بادل ہیں تمہارے لیے ہیں، جاؤ اپنے اپنے گھروں میں چلے جاؤ، یہ بارش برسے گی۔ جیسے ہی سارے لوگ واپس اپنے اپنے بستیوں میں شہروں میں پہنچے، مامون نے ماہرین موسمیات سے کہا تم نے تو کہا تھا بارش نہیں ہوگی، بارش ہو گئی۔ کب خدا کی قسم بارش ہونے والی نہیں تھی، یہ ان کی دعاؤں سے ہوئی ہے۔ مامون نے کہا تم نے مجھے تو بتا دیا، عوام کو نہ بتانا کہ ان کی دعاؤں کا نتیجہ یہ بارش ہے۔ امام نے اس انداز سے دعا کی کہ پورا کا پورا خراسان سیراب ہو گیا، سب کی سب جگہوں پہ بارش ہونے لگی۔ ایک ایسی بارش ہوئی عزیزان گرامی، میں ایک اور پہلو کو اگر ہے نا وقت تو بھی چلے گا، امام رضا علیہ السلام کی خوشنودی کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ پھر بھی خوشنودی محمد و آل محمد، بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ بس میں ایک آخری پہلو کو مولا کی زندگی سے پیش کروں گا۔ تو امام جو ہیں ان کا بھی پورے اس عراق کے حصوں سے گزر ہوا، اور جب خراسان میں مقیم ہو گئے، مامون نے اب دیکھ لیا کہ بھئی جتنا میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کو کسی طرح سے مناظرہ ہروا دوں، اتنا ہی زیادہ ان کا مقام اور رتبہ ان کے شیعوں پہ واضح ہوتا چلا جاتا ہے، اور بلکہ جو انہیں نہیں مانتے وہ بھی ان کے علم کو دیکھ کے انہی سے متاثر ہو کے ان کے دین پہ چلے جاتے ہیں، ان کے مذہب پہ چلے جاتے ہیں، ان کے مکتب پہ چلے جاتے ہیں۔ تو ایک دن وزیر کے ساتھ بیٹھا، کہا بھئی کوئی ایسا بڑا منصوبہ لاؤ کہ یہ چھوٹے موٹے منصوبے تو سب ناکام ہو چکے، کہ بھئی یہ ایک ہی دفعہ میں ہم ان کو ان کے شیعوں کی نظروں میں گرا دیں۔ تو کہنے کہ حضور میرا یہ منصوبہ ہے کہ اگر ہم لوگ تمام کے تمام دنیا کے جتنے بڑے بڑے ادیان ہیں ان کے تمام بڑے علماء کو دعوت دیں، جو سب سے قابل اور سب سے بڑے علماء، اور وہ سب آ جائیں اور اپنی اپنی زبان میں اپنی اپنی کتابوں سے ان سے مناظرہ کریں، بحث کریں۔ کسی ایک سے تو ہاریں گے، بس وہی ان کے شیعوں کے لیے ہم ہمیشہ تانا دیتے رہیں کہ تمہارے امام اس عالم کا جواب نہیں دے سکے۔ مامون کا بہت اچھا منصوبہ ہے، تمام ادیان عالم کے جو بڑے بڑے علماء ہیں، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، تو کہا بھئی جو اسقف اعظم ہے، آرچ بشپ اس زمانے میں جو پوپ، کیونکہ آرچ بشپ تو بھی ہے اصطلاح ہے پروٹسٹنٹ چرچ کی، تو کہا کہ جو سب سے بڑا ان کا جو بابا کہلاتا ہے، اسقف اعظم کہلاتا ہے، کہ اس کو بلا لو، اس سے کو اکیلا مت آئے، کتابیں بھی لے کے آئے اور اپنے بڑے بڑے علماء کو ساتھ لے کے آئے جو اس کی مدد کریں مناظرہ کرنے میں۔ اب یہاں اکیلے امام رضا مناظرہ کریں گے، وہاں سے تمام جو اس زمانے کے جو رائج دین و مذہب تھے وہ سب آ رہے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے، یہ ہو گیا کرسچنز کا جو سب سے بڑا اسقف اعظم کی جو سب سے بڑا ان کا بشپ ہوتا تھا، اس کو کہا یہودیوں کا راس الجالوت
چیف رہبا ہے، اس کو دعوت دے دی جائے. سن رہے ہیں نا حضرات؟ ان کے چیف رہبا کو بلا لیا جائے. اور جو سابعین ہیں، ستارہ پرست ہیں، ان کے بڑے بڑے علماء کو بلا لو. عمران سابعی کو بلایا. اور اس زمانے میں جو آتش پرست پارسی کہا جاتا ہے جنہیں، تو جو زرتشت ہیں، زوریسٹرینز، ان کے بڑے بڑے علماء کو، ہندوؤں کے بڑے علماء کو، جتنے ادیان عالم تھے، پھر جتنے مسلمانوں کے فرقے اس زمانے میں رائج ہو چکے تھے، صوفیوں کے اور جتنے بھی دوسرے، سب کو بلا لو. سب سے کہو تیاری کر کے آئیں، کتابیں لے کے آئیں. اور کانوں کان ہمارے ولی عہد کو خبر نہ ہونے دینا کہ تیاری ہو رہی ہے. پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں. بھائی ہم ایسوں کو امام ہی نہیں مانتے جو پہاڑ کے پیچھے دیکھ کے نہ بتا سکے لشکر کتنے ہزار کا ہے، ان میں کتنے میرے ہاتھوں مارے جائیں گے، کتنے بھاگ جائیں گے. عزیزان گرامی، ہم ایسوں کو امام مانتے ہیں. ہم ایسوں کو نہیں مانتے کہ جو بتا ہی نہیں سکتے کچھ بھی. ہم ایسوں کو امام نہیں مانتے جو دیوار کے پیچھے دیکھ کے نہ بتا سکے. ہم ایسوں کو امام نہیں مانتے جنہیں چاولوں کے نیچے مرغی نظر نہ آئے. اب نام نہ کہلائیے گا. عزیزان گرامی، تاریخ ہے. اب تو عزیزان گرامی، اب یہ سب کے سب لوگوں کی تاریخیں، میں نام کسی کے بھی نہیں لے رہا ہوں، اور کیونکہ بہرحال نام میں مناسب نہیں ہے تو پوری دنیا میں نشر ہو رہا تھا. عزیزان گرامی، اب یہ سب ایک مرتبہ کہہ رہے ہیں ہمارے ولی عہد کو کانوں کان خبر نہ ہونے دو، امام کو پتہ نہ چلے. تو ایک دن وہ سب کے سب پہنچ گئے. کبھی آہستہ آہستہ جب تک سب آئیں گے جتنے علماء ہیں، تب تک ان سب کا اہتمام کرو، رک جائیں. ہمارا کھانا پینا ہماری طرف سے، یہ ہمارے مہمان ہیں. تو ایک مرتبہ ان سے ملاقات کی مامون نے. کبھی آپ لوگ تیاری سے کہا ہم سب کو عربی نہیں آتی، ہم اپنی اپنی زبانوں میں. کہیے تو بہت ہی اچھا، ہمارے ولی عہد عرب ہیں. پتہ نہیں لوگ ہیں نہیں، جو ہمارے ولی عہد ہیں امام رضا وہ تو عرب ہیں. ان لوگوں کو عربی نہیں آتی، انہیں ان کی زبان نہیں آتی، تو اور بھی اچھا ہو گیا. وہ پوچھتے پھریں گے بھی کون سی زبان بول رہا ہے، انٹرپریٹر تو بلاؤ. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے. عزیزان گرامی، ہم ایسے ائمہ کی امامت کے قائل ہیں جو ہر زبان میں ہر عالم سے بات کر سکیں. جس زبان میں سوال آئے اسی زبان میں جواب جائے، جس رفتار سے سوال آئے اسی رفتار میں جواب جائے، جس کتاب سے سوال آئے اسی کتاب سے جواب پیش کریں. تو اب ایک مرتبہ بہت خوش مامون کا سب کے سب آ گئے. یہ تمام علماء موجود ہیں. جب سب جمع ہو گئے، کبھی آج مناظرہ ہوگا. ایک مرتبہ وہ اپنے آ کے تخت پہ بیٹھا، اور امام ہمیشہ کہا کرتے تھے میرے لیے تخت مت لگاؤ، ہمارے جد رسول خدا کا ممبر ہے، ہمارے لیے ممبر لگواؤ. اور کہ تھوڑا فاصلے سے رکھو تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ تخت سے ملا ہوا ممبر. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. ممبر لگا دیا کہ بس بھائی میں سارا مناظرہ نہیں پڑھ سکتا، تفصیل کا وقت نہیں ہے. تو ایک مرتبہ امام علیہ السلام کو اس نے جب سب کو بلا لیا، سارے گروہوں کے اندر دستہ بدستہ کھڑے ہو گئے پورے کے پورے اس دربار کے اندر، اور سب اپنی کتابیں لے کے آئے ہوئے تھے. کبھی سب لوگوں کی تیاری ہے بھائی اپنوں سے نہیں، یعنی کتنا مخلص ہے اسلام سے یہیں سے پتہ چل جاتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کہ آپ لوگوں کی سب کی تیاری پوری ہے، آپ لوگ تیاری کر کے آئیں. کہاں سب کی تیاری ہے. ایک آدمی سے کہا جاؤ جا کے ہمارے ولی عہد کو بلا لاؤ. اچھا، جسے بھیجا تھا وہ تقیہ میں تھا، یعنی وہ بھی اندر سے شیعہ ہو چکا تھا. اب جیسے اسے کہا جاؤ جا کے ہمارے ولی عہد کو بلا لاؤ، اب وہ دوڑتا ہوا بہت تیزی سے ہامتا کامتا پہنچا مولا کی بارگاہ میں. کہا فرزند رسول، آپ کو دربار میں مامون نے بلایا. امام مسکرائے بڑے اطمینان سے. امام نے کہا بلایا مجھے ہے، گھبرایا ہوا تو ہے. کہا فرزند رسول، دربار میں پورے دنیا کے ادیان عالم کے بڑے بڑے علماء آ گئے ہیں، مناظرہ ہونے والا ہے. تو امام نے کہا کیا بات ہے، مناظرہ اگر ہونے والا ہے تو تو گھبرا کیوں رہا ہے؟ تجھے اپنے امام کے علم پہ شک ہے؟ کیا تجھے اپنے امام کے علم پہ شک ہے؟ کہا نہیں مولا، آپ کے علم پہ شک نہیں ہے. یہ جو مناظرہ کرنے والے ہیں نا، یہ گھما پھرا کے بات ایسی کرتے ہیں، سوال کچھ ہوتا ہے جواب کچھ نکلتا ہے. امام نے کہا سن، جب میں تمام علماء کو انہی کی کتاب سے انہی کی زبان میں جواب دوں گا تو چہرہ میرا نہیں مامون کا دیکھنے والا ہوگا. تو کہا کہ مولا آپ اس کا مطلب ہے کہ آپ تیار ہے؟ مولا نے کہا ہاں. اب یہ بتا کہ ہمارے شیعوں کو اندازہ ہے کہ اس نے مناظرہ کیوں بلایا؟ مولا نے کہا کہ بھی تم کھل کے بتاؤ. کہا فرزند رسول اگر برا نہ منائے تو سچ سچ بتاؤں. مولا نے کہا ابھی بھی نہیں سمجھے، ہمیں چاپلوسی پسند ہی نہیں. چاپلوسی سمجھتے ہیں نا کہ بھی. اب کہا مولا نے کہا مجھے چاپلوسی نہ کرو کہ بھئی جھوٹ بولوں گا خوشامد کروں گا. تو مولا نے کہا کھل کے بات کرو. کہا مولا یہ آپ کو نیچے دکھانا چاہتا ہے. مولا نے کہا بس یہی میں چاہتا تھا میرے شیعوں کو پتا ہو. یہ میرا مخلص نہیں ہے کہ ولی عہد بنا دیا ہے تو میں جیت جاؤں، نہیں، یہ چاہتا ہے بھئی میرے شیعہ با بصیرت ہوتا ہے. پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں. وہ دشمنوں کی سازشوں کو سمجھتا ہے. ہم اس کو شیعہ نہیں مانتے جو کسی کو سازش کو نہ سمجھے، ہر سازش میں استعمال ہو جائے. وہ ضعیف العقیدہ شیعہ ہے. بات پہنچ رہی ہے جانے کی رام.
تو ایک مرتبہ کہا کہ بھی چلو اب میں اپنے انداز سے پیش کروں، وقت تمام ہو چکا، بس 2 جملے پیش کروں گا کہ امام کیسے آئے ہوں گے دربار مأمون میں۔ تو میرا دل کہتا ہے کہ امام نے ایک مرتبہ ولایت کی قبالی ہوگی، امامت کی ابالی ہوگی، عصمت کا امامہ رکھا ہوگا، تولا کی تسبیح لی ہوگی، تبرہ کا ڈنڈا لیا ہوگا۔ امام نے ایک مرتبہ نالین سے بے تن کیے، جیسے امام چلنے لگے زمین قدموں کے بوسے دینے لگی، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، جہاں سے لبیک کی صدائیں آنے لگی۔ مامون کہہ رہا تھا کوئی بھی در نہ کھولے، کوئی پردہ نہ ہٹائے، وہ فرزند رسول پردے ہٹاتے ہوئے دروازے کھولتے ہوئے آئیں گے، میں اشارہ کروں گا بیٹھ جائیں گے۔ ایک مرتبہ ایک آندھی چلی، دروازے خود بخود کھلنے لگے، پردے سروں پہ سایہ کرنے لگے۔ وہ مامون جو سب سے کہہ رہا تھا کہ فرزند رسول آئیں گے، سب سے پہلے خود ہی کھڑا ہو گیا، فرزند رسول یہ آپ ہی کا حق ہے۔ میرے تو وڈیرے بھی کہہ گئے کہ اگر آپ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ بات پہنچ رہی ہے نہیں رہا؟